اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ جب کہا فرشتوں نے، اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھے ایک حکم کی اپنے پاس سے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، معزز ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا، اور گفتگو کرے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی اور پکی عمر میں بھی، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے خاص طریقہ سے فرمائی اور وہ سن بلوغت کو پہنچ گئی۔ تب فرشتوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ جب کہا فرشتوں نے، اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھے ایک حکم کی۔ بشارت بالکسر یعنی زیر کے ساتھ ہو تو اس کے بنیادی معنی ایسی خبر کے ہیں جس سے انسان کے چہرے کی رنگت میں تغیر پیدا ہو جائے، خواہ وہ خبر خوشی کی ہو یا غم کی۔ بشارہ یا زبر کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہے اس قسم کی خبر دینا، جیسا کہ اسی صورت کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم۔ اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب کی خبر دیتا ہے۔ البشارت بالفتح یعنی زبر کے ساتھ کے معنی حسن و خوبصورتی کے بھی آتے ہیں۔ بشیر خوشخبری دینے والے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر بشارت سے مراد اچھی اور خوش کن خبر ہے۔ ناظرین، کلمات ان سے کیا مراد ہے؟ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن یعنی ہو جا سے کی جلوہ گری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے دوسری اشیاء کو سبب اور مسبب، علت اور معلول کے رشتہ میں پرو دیا ہے۔ اس لیے ان کے ظہور اور ان کی تخلیق میں عام نگاہیں سبب اور علت کے حجاب میں اٹک کر رہ جاتی ہیں، لیکن یہاں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سبب عادی یعنی باپ موجود نہیں، اس لیے یہاں وہ حجاب درمیان میں نہیں، اور کلمہ کن کی جلوہ گری اور کرشمہ آفرینی بہت واضح اور نمایاں ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ منہ فرما دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے کلمہ یعنی ان کے امر کن سے پیدا ہوئے۔ جب ان کا وجود اللہ تعالیٰ کے امر کن سے اور ان کی تخلیق باپ کے واسطے اور انسانی نطفے کے بغیر ہوئی تو اسی وجہ سے ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ مخلوق کو خلق، مقدور کو قدر،
مرجو کو رجا کہہ دیا جاتا ہے، اور ایسا کرنا لغت عرب میں مشہور ہے۔ ابن مریم کا نام اور لقب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ اسم کا لغوی مطلب معنی ہے وہ نشان جو کسی چیز کو دوسرے سے ممتاز کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ممتاز اور نمایاں کرنے کے لیے ان کا لقب مسیح اور ان کا نام عیسیٰ اور ان کی کنیت ابن مریم ذکر فرما دی گئی، تاکہ وہ اپنے تمام اوصاف اور خصوصی امتیازات کے ساتھ ممتاز ہو جائیں۔ المسیح المسح سے ہے، اور المسح کا لغوی مطلب ہے پوچھنا، کسی لتھڑی ہوئی چیز پر ہاتھ پھیر کر اس کی آلائش کو صاف کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جس بیمار پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے وہ بالکل صحت یاب ہو جایا کرتا تھا، اور مسیح کے معنی مبارک بھی ہے۔ المسح المساحت سے بھی جس کا مطلب ہے ناپنا۔ مسح الارض، اس نے زمین کی پیمائش کی، اس کا سروے کیا۔ المسح راستے کو کہتے ہیں، چنانچہ المسیح اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت چلنے والا ہو، یعنی سیر و سیاحت کرنے والا ہو۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کو پھیلا کر کسی چیز پر چلانا۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ آپ بہت چلنے والے تھے اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہیں مستقل رہائش نہیں کی۔ آگے چل کر علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کے زمانہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ گھومتے پھرتے رہتے تھے، انہیں سیاحین کہا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے سلسلہ میں آج یہاں کل وہاں سفر کرتے رہتے تھے، اس لیے انہیں مسیح کہا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک قول نقل کرتے ہیں، آپ کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں نیچے سے برابر تھے، ان میں کوئی خم نہیں تھا۔ علامہ طالب جوہری جو شیعہ عالم گزرے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے۔ امام لیث بن سعد یہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مصری عالم دین اور فقیہ اسلام کا تھے، ان کا خیال ہے کہ یہ عیسو سے معدول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ عیسو کی دوسری شکل ہو۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ اگر یہ لفظ عربی الاصل ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ العیسو سے ماخوذ ہو، جس کے معنی ایسے سفید اونٹ کی ہے کہ ہیں جس کی سفیدی میں قدر سیاہی کی آمیزش ہوتی ہے۔ لیکن تاج العروس نے کہا ہے کہ جن کی سفیدی میں قدر بھورا پن شامل ہو۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے سید اور سردار۔ یہاں اس فرزند کا تعارف کسی غیر سے نہیں کرایا جا رہا تاکہ اس کی ولدیت وغیرہ کا ذکر کر کے اسے دوسروں سے ممتاز کرنا مقصود ہو، بلکہ ان کی ماں کو ان کا نام بتایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے حضرت اگر عیسیٰ کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، لیکن المسیح عیسیٰ ابن مریم فرما کر اس امر کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ باپ نہ ہونے کے باعث ان کی نسبت ان کی والدہ مکرمہ کی طرف
کی جائے گی اور قیامت تک اسی نام سے یاد کیے جائیں گے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کو بڑا مقام حاصل ہوگا۔ الوجہ، جاہ، مرتبہ، عزت کو بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ الوجیہ ہو صاحب جاہ، صاحب وجاہت، اسی طرح الوجیہت اس کپڑے کو بھی کہتے ہیں جو دونوں طرف سے ایک جیسا ہو۔ اردو میں وجیہ کے معنی ہے خوش وضع، خوبصورت، صاحب جاہ، موزوں، زیبا، اور وجاہت کے معنی ہے خوبصورتی، چہرے کی رونق اور چہرے کا رعب، عزت، احترام، حکومت، دبدبہ۔ آیت مذکورہ میں یہ دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام چہرے کی خوبصورتی بھی رکھتے تھے اور ان کو دنیا میں بھی ایک بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ نبی ہونے کے ناطے آپ علیہ السلام پر وحی بھی نازل ہوتی رہتی اور آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و احسان بھی ہوا۔ آخرت میں آپ علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو شفاعت کا اذن فرمائے گا اور دوسرے انبیاء کی طرح آپ کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقربین میں سے ہوگا۔ مقربین جمع ہے مقرب کی اور اس کا مادہ قرب ہے۔ قریب بمقابلہ بعید ہے۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بنیادی معنی یہی بتائے ہیں۔ القرب فاصلہ کے اعتبار سے کسی کے قریب ہونا بمقابلہ بود۔ القربۃ رتبہ کے اعتبار سے کسی کے قریب ہونا، اور القربا والقرابۃ کے معنی ہے جس سے رشتہ داری ہو، یعنی رشتہ دار۔ قرب الہی سے مراد فاصلہ اور مکان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی خاص مکان و مقام پر نہیں جہاں سے قرب اور بعد ماپا جا سکے۔ انسان جس قدر اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات منعکس کرتا جاتا ہے اسی قدر اسے قرب الہی نصیب ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے سامنے سجدہ ریزی ہی سب کائنات کی رب کائنات کی قربت کا باعث ہوتی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ مقرب وہ ہے جو نہایت اونچے درجے کے کام کرتا ہو۔ شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصوف کی مشہور و معروف کتاب قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ مقرب وہ ہوتے ہیں جن کی نگاہ ازل کے فیصلے پر ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا حساب کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے ایک طرف اگر یہود کے طعنوں کا رد ہے تو دوسری طرف نصارہ کے اس خیال باطل کی تردید ہے کہ وہ خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور نیکوکار بندوں میں سے ایک تھے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ گہوارے میں بھی اور پکی عمر میں بھی اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی کہ وہ گہوارے میں بھی گفتگو کرے گا، وہ بے معنی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں بھی نبوت کا وقار اور رسالت کی سنجیدگی پائی جائے گی۔ اس وقت بھی جو الفاظ اس کے زبان سے نکلیں گے وہ حقائق سے لبریز ہوں گے۔
اس मासूमियत के ज़माने में भी वो अल्लाह ताला की तौहीद और अपनी रिसालत का ऐसा ज़बरदस्त ऐलान करेगा कि किसी को इनकार की मजाल नहीं होगी। और फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाश हुई तो ये बिशारत हर्फ बहर्फ पूरी हुई। पारा नंबर 16 सूरह मरियम आयत नंबर 28 ता 37 में आप अलैहिस्सलाम के गहवारे में पूरी गुफ्तगू है। या उख्ते हारून मा कान अबू किमरा सूइम व मा कान उम्मी का बगिया फ़ाशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिया क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्यम व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शकिया वस्सलामु अला यौमिका वुलिदतु व यौम अमूत व यौम उबासु हय्या। ए हारून की बहन, ना तेरा बाप बुरा था ना ही तेरी माँ बदचलन थी। इस पर मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चा की तरफ इशारा किया। लोग कहने लगे कि हम कैसे बात करें इससे जो गहवारा में कम सिन बच्चा है। वो बच्चा अचानक बोल पड़ा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और उसने मुझे नबी बनाया है और उसी ने मुझे बाबरकत भी बनाया है। यहाँ जहाँ कहीं भी मैं हूँ और उसी ने मुझे हुक्म दिया नमाज अदा करने का और ज़कात देने का जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, और मुझे खिदमतगार बनाया अपनी वालदा का, और उसने मुझे जाबिर और बदबख्त नहीं बनाया। और सलामती हो मुझ पर जिस रोज़ मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मुझे ज़िंदा उठाया जाएगा। यानी पैदाइश के पहले ही दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से बातें की, और यही वो मौजज़ाना पहलू है जिसकी तरफ कुरान इशारा करता है। बाद लोग कहते हैं कि हर सेहतमंद बच्चा पंगूड़े में बातें करने लगता है, लेकिन इंसाफ के साथ ये कितना सितम होगा अगर बच्चों की गूंगा और उनके बेजोड़ और बेमानी अल्फाज को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कलाम मुअज्जज़ निज़ाम से तशबीह दी जाए। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ से एक लतीफ़ नुक्ता निकाला है कि इससे ये बतलाना भी मकसूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बई हमा कमालात व मोजज़ात खुदा नहीं, वरना ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ मंजिलों में वो इन तब्दीलियों और तग़य्युरात से दो चार ना होते। नाज़रीन, एक ख़ास बात यहाँ पे अर्ज़ करना मकसूद है। यहाँ चूँकि सूरह मरियम के हवाले से ज़िक्र हुआ है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उख्त हारून कहकर पुकारा है, चुनांचे इस हवाले से एक अबहाम पैदा होता है जिसका अजाला ज़रूरी है। वो ये कि सूरह आले इमरान के शुरू में और आयत नंबर 33 की तशरीह में हमने बताया था कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का शजरा नस्ब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलता है, जबकि यहाँ उन्हें हारून की बहन कहा गया है। बादियुन नज़र में ज़ाहिर होता है कि उनका ताल्लुक़ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से था, लेकिन ऐसा नहीं है। उलमा लिखते हैं कि आपके किसी भाई का नाम हारून था। सही हदीस से भी उसी की तायीद होती है। सही मुस्लिम में है कि मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नजरान गए तो वहाँ ईसाइयों ने उनसे पूछा कि कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम को उख्त हारून यानी हारून की बहन कहा गया है, हालांकि हारून अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के 7 साल पहले गुजरे हैं।
وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب واپس آئے تو بارگاہ رسالت میں اس واقعہ کو بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام انبیاء اور پہلے بزرگوں کے ناموں پر رکھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، غالباً سگے نہیں تھے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ بے اولاد تھیں، جن کا نام حسب دستور حصول برکت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہارون سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ مریم علیہ السلام ان کے خاندان سے تھی، اس لیے اخت ہارون کہا گیا۔ شجرہ نسب کے حوالے سے یہ بات بھی درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ مفسرین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ تاہم حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل میں سے ہی تھے۔ عرب میں جب قبیلہ کے کسی فرد کو قبیلہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اخن استعمال کرتے ہیں، یعنی صدا کے بھائی نے اذان دی ہے، اور جو اذان دے دی تکبیر کہے وہی تکبیر بھی کہے۔ یہ الفاظ عربی کے ہیں۔ اخا مصر یا اخا تمیم، حدیث پاک میں ہے ان اخا صداؤ قد ازنا فمن آزنا فہو یقیم، یعنی صدا کے بھائی نے اذان دی ہے، اور جو اذان دے تکبیر بھی وہی پڑھے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔